مجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ سامعین گرامی، ہر وہ بندہ ضرور آمین کہے جسے اللہ نے آمین کہنے کی طاقت سے نوازا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زبانی نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام طلباؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے میں کوئی شروع کی جا سکتا ہوں؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ صورتحال آپ تمام مومنین دیکھ سکتے ہیں، عزت بھری مجلس میں اس سے پہلے جاری تھی اور انشاءاللہ میری بات بھی جاری رہے گی۔ بہت کمال پڑھنے والے میرے مولا کی مدحت سرا میرے آقا کی بارگاہ عظمت پر ہمیں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظرانے حقیقت کے طور پر اپنی پریشانی کو خم کر گئے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ میرے مولا کے داستان نوا اور قصہ کو اس کاروان ذکر کو جاری و ساری رکھیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اجازت لے کر اپنی شروع کیے ذرا سی بات کرتے ہیں اور دعا سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، عناد، حیوانیت اور دھوکے کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اس جزیرے کو مجلس حسین دے۔ جناب ذاکر غلام عباس رتن صاحب میرے مولا کا ایک بہت الگ سا کرم برسر ممبر میرے عقد میں موجود ہے، ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا اور آپ لوگوں کو بھی زیادہ بوجھ نہیں کرنا، میں خود بخار کی حالت میں کھڑا ہوں، فقط حاضری لگوانی ہے، آپ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کا پلیز وزن کیجیے گا اور میں بڑی جلدی آپ کی زیارت تمام کرتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، بس میری بات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں بارے دیگر گزارش کرتا ہوں جن لوگوں کو پہلی بات سمجھانے میں ناکام رہا ہوں، ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، جس معاشرے میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں جھوٹ ہے، بغض ہے، عناد ہے، حیوانیت ہے، بد کرداریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، شراب ہے، معصیتیں ہیں، آدمیت کا دامن داغدار ہے، انسان اپنے ہی جیسے کا لہو پی رہا ہے، اپنے ہی جیسے کی ہڈیاں چبا رہا ہے، پہچان کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اپنے جیسا دکھنے والا آدمیت کے لبادے میں انسان ہے یا حیوان۔ جہاں اپنے جیسے کی پہچان مشکل ہو جائے کہ یہ کوئی درندہ ہے یا کوئی آدمی، وہاں حیوانیت اور انسانیت کی کشمکش میں، آدمیت کی کشمکش میں آپ لوگوں کو انسان کہلوانے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے، در حقیقت اسی حسین موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اجازت ہے میں بات اپنی کر سکتا اس حسین موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، یہ جو مجلس حسین ہے نا، ممبر پہ مجھے ایک بادشاہ کے حملے کا حکم ہو گیا، پیچھے سے ایک بادشاہ کے حملے کا حکم ہوا تھا اور یہ نظم میرے سامنے کھلی پڑی ہے، مجھے ایک بات کرنی ہے، اللہ کرے وہ بات میں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ جو مجلس حسین ہے سامعین گرامی، اس کی پالیسی وہی ہے جو پالیسی لے کر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے تھے، اور امام حسین علیہ
अलैहिस्सलाम का वही एजेंडा था जो एजेंडा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी वही थी जो पॉलिसी अल्लाह अपने कुरान में पेश कर रहे हैं। जैसे ये मजलिस हुसैन कतल शिया के लिए नहीं, हर मकतब फिक्र के बंदे के लिए, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में इंसानियत के लिए आए थे, वैसे ही मेरे आका सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वैसे ही इस्लाम इंसानियत के लिए आया था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया था। और वैसे ही भरे पड़े हैं आपके घरों में कुरान। मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा, वीडियो कैमरों की मौजूदगी में जिम्मेदार तरीन कौम का निहायत अदना तालिब इल्म बन के मिंबर पे स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा हूं, कोई एक बंदा मेरी बात को गलत साबित कर दे। 30 सिपारों में सामीने ग्रामी उस जात ने कहीं नहीं कहा कि मेरी बात सिर्फ शिया से है, उसने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ अहले सुन्नत से खिताब कर रहा हूं, उसने कहीं नहीं कहा कि मेरा कुरान सिर्फ उर्दू बोलने वाले पढ़े, उसने कहीं नहीं कहा कि मेरा कुरान सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। रखिए यही कुरान मेरे सर पे, मुझे इस कुरान की इज्जत की कसम। 30 सिपारों में वो जात जब भी मुखातिब हुई है बावजी वो इंसानियत के नाम से मुखातिब हुई है। और बड़े बड़े कुरान में सामीने गिरामी उस जात ने बारे दिगर दर बारे दिगर ये एक ऐलान किया है कि ये सारी कायनात मैंने सजा दी है तेरे लिए, बस अब तू खुद को कर दे मेरे लिए। सामीने गिरामी बात लंबी ना हो जाए। हाँ, अगर तू खुद को मेरे लिए नहीं करता तो हो सकता है कोई मेरा छोटा मोटा मखलूक तेरे मुकाबले में आ जाए। एक आलिम दीन बाप के बेटे हैं और एक साहिब इल्म आदमी है जनाब इमरान अब्बास कुन्नी साहब। मैं समझता हूँ कि उस बंदे ने इतनी देर उन्हें कुछ नहीं सुना जिस बंदे ने शायद मेरी कीमती बात जाया कर दी। आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये जुमला बहुत कीमती है, बल्कि जुमला अली अब्बास अस्करी का नहीं, ये जो मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं खतीब अकबर मिर्जा अतर साहब की किताब में से उनके जुमले पढ़ रहा हूँ। खुदा रहा अगर जुमला डिजर्व करे तो इसे इग्नोर कीजिएगा, जुमला डिजर्व न करिए तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरा सामान्य सफर क्या मेरा तोशा आखिरत हो जाएगी। वो जात बारे दिगर गुजारिश करिए, ये कायनात तेरे लिए सजी है, बस तू खुद को मेरे लिए कर दे। अगर तू खुद को मेरे लिए नहीं करता तो मेरे छोटे मोटे मखलूक तेरे मुकाबले में आ जाएंगे। लेकिन हम भी वादा करते हैं, मुझे देखिएगा, यहाँ तू खुद को हम्मा तन मेरे सपुर्द करेगा, वहां तू खुद को मेरे सपुर्द। आइए जरा वहां तुम जनाब अली हमजा साहब मेरी आज की मजलिस के बानी भी तशरीफ ले आए। इजाजत है ना गल कर रहा हूँ जी थोड़े आने की तवज्जो तकसीम हुई है, मेरा ख्याल है जी मेहरबानी और दुआ भी हो जाएगी। इधर मुझे देखिएगा, मैं नज़्म शुरू करूँ। जनाब अली हमजा साहब वो ज़ात फरमाती है, तू खुद को यहाँ मेरे सपुर्द करेगा, हम भी भरी किताब में तुझसे वादा कर रहे हैं, तू खुद को मेरे सपुर्द करेगा, फिर हमारा भी वादा है, फिर तेरे लिए भी दरिया में रास्ता बन जाएगा, फिर तेरा कालीन भी हवा में उड़ने लगेगा, फिर तेरी आज भी गुलजार हो जाएगी। अब इतनी सी बात थी, सामीने गिरामी देखना वो शख्सियत कौन है जिसने खुद को हमतन उसके सपुर्द किया और उसने पे खुदा ने अपनी पूरी कायनात लुटा दी। अब सिर्फ मेरी शिया से बात नहीं, मेरे सामने लिबरल या एथियस्ट लोग भी बैठे होंगे, मेरे सामने नॉन शिया लोग भी बैठे होंगे और नॉन मुस्लिम लोग भी बैठे होंगे। मैं सबको दावत फिक्र दे रहा हूँ, जरा अपने अपने जहन की हिस्ट्री को घुमाइए और चल के देखिए वो बंदा कौन था हिस्ट्री में, वो पर्सनैलिटी थी कौन। रखिए मेरे सर पे कुरान, अगर मेरी बात आपको गवार गुजरे तो मेरे साथ तामुल कीजिएगा, वरना आपका अपना ओपिनियन है, आप मेरी बात को रद्द भी कर सकते हैं जो मुझे नजर आया। 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर और मिंबर पे अली। पूरी जल्दी कीजिएगा अंदर से पूरी तारीख इंसानियत ने देखा। एक हकीम अरब जो न किसी लैब में गया, न किसी यूनिवर्सिटी में गया, न किसी खुदा की कसम कॉलेज में गया, न उसके पास दूर, और मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में अपनी बात को रोक के कह रहा हूं, याद रखे जमाना सिर्फ अली हमारे इमाम नहीं है। मिंबर पे कह रहा हूं, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा मेरी बात को गलत साबित कर दे। जनाब गुलाम अब्बास रत्तन साहब से लेके आखिरी सफ तक के अजातार तक अली सिर्फ शियों के इमाम का नाम नहीं है। मैं नॉन शिया बंदों से बात कर रहा हूं, मेरे सर पे कुरान रखिए, अली सिर्फ हमारे इमाम का नाम नहीं, अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े जंगजू का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े करीम का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े सखी का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े मुत्तकी का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर
کا نام ہے, علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے, علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کا نام ہے, علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے, علی دنیا کے سب سے بڑے طبیب کا نام ہے. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے. رکھیے میرے سر پہ قرآن, وہ ذات قرآن میں انسان فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو آسان طریقے سے بنا دیا. ہم نے انسان کی باڈی میں ایسی ایسی کوالٹیز, بھائی علی حمزہ خالق فرماتے ہیں ہم نے رکھ دی ہیں. انسان جس کوالٹی کو اجاگر کرے گا, جس کوالٹی کو ڈیولپ کرے گا, وہ اس میں اوج کمال پہ پہنچے گا. ہم تجھے اختیارات کی قوت سے نوازتے ہیں. وہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تجھے اختیارات کی قوت سے نواز دیا, تو جیسے چاہے بن. ہم تجھے اختیارات دیتے ہیں, تو زمین پہ اپنی مرضی سے جی. ہم نے تیرے اندر کچھ کوالٹیز رکھ دی ہیں, تو جس صلاحیت کو اجاگر کرے گا تو اس میں ید طولہ رکھے گا. وہ ذات ارشاد فرماتی ہے. اب آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیے, آپ کو دنیا میں بڑے سے بڑا فلاسفر نظر آئے گا, بڑے سے بڑا کھلاڑی نظر آئے گا, بڑے سے بڑا عالم نظر آئے گا, بڑے سے بڑا پہلوان نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا جنگجو نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا کیمیا گر نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا شیشہ گر نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا عالم نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا خطیب نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا جج نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا شاعر نظر آئے گا, آپ کو بڑے سے بڑا قلمکار نظر آئے گا. خالق نوازتا گیا, انسان کوالٹیز کو ڈیولپ کرتا گیا اور وہ اوج کمال کو پہنچتا گیا. لیکن اسی ذات میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں, اسی ذات نے انسان کی فطرت بنائی. اب اس کی بنائی فطرت پہ اعتراض کرے تو کون؟ علی عباس عسکری جیسا خاکی بندہ. اس ذات نے فطرت بنا دی ہے. انسان ہم تجھے اختیارات دیتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ فطرت بھی بنا رہے ہیں. جو چاہے تو بن سکتا ہے, لیکن ہم نے تیری سرشت میں, تیری نیچر میں یہ چیز رکھ دی ہے. تو جو چاہے بن, بھائی ہاتھ کریے گا, لیکن جو ایک وقت میں ایک چیز کے کمال کو پہنچے گا, تو ایک وقت میں کبھی بھی دو چیزوں کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. اگر نہیں یقین آتا تو نگاہ دوڑا کے دیکھیے, کوئی بندہ اچھا فلاسفر ہے تو وہ اچھا انجینئر نہیں, کوئی اچھا جج ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں, کوئی اچھا ذاکر ہے تو وہ اچھا عالم نہیں, کوئی بندہ اچھا کیمیا گر ہے تو وہ اچھا شیشہ گر نہیں. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے آخری صف تک. اگر میرا جملہ ڈیزرو کرے, آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیے, اگر کوئی بڑا شاعر ہے تو وہ اچھا عالم نہیں, کوئی اچھا قلمکار ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں. خالق نے ایسا فرمایا ہم نے تجھے ایک کوالٹی ڈیولپ کرنے کی اجازت دی ہے, جتنا چاہے ہمارے مقابلے میں آ, لیکن ایک صلاحیت اجاگر کرے گا. نگاہ دوڑا کے دیکھنا, پوری کائنات میں انسان ہمیشہ ایک چیز میں آج کمال کو پہنچے. رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن, کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے میرے مرشد علی کی, جس کی ایک ذات میں خالق نے تمام کوالٹیز سے لا کے اکٹھا کر دیا. حضور جملہ کہا تھا میں نے, سر جی پلیز جلدی کیجیے گا. آپ آئیے, تشریف لائیے, آپ کا آنا بھی ضروری ہے. واحد ذات ہے میرے مرشد علی کی. آپ لوگ پلیز مجھے داد نہیں دیجیے, مولا کی قسم میں داد کے پیچھے مرنے والا نہیں ہوں. جو داد کے پیچھے مرتے ہیں انہیں داد نہ ملے تو ان بیچاروں کو رات کو بے چینی سے نیند بھی نہیں آتی. آپ پلیز چپ رہیے گا, لیکن یہ دیکھیے گا میں بات دے کے جا رہا ہوں, اس بات کو خدا نے اپنے پلے کے ساتھ باندھیے گا. علی علیہ السلام کی ذات واحد ذات ہے جس میں ایک ٹائم میں, جس ذات میں تمام کوالٹیز ڈیویلپ ہیں. اب غلام عباس رتن صاحب اور جناب علی حمزہ صاحب علی عباس عسکری اپنے قد سے بڑی بات کر, آپ خود لوئر ہیں, وکیل سے اچھا کلام کون کرے, جا کے تو جنگی گال کون کرے. میں جملہ پہ آتا ہوں اپنے ڈائلاگ ڈیلیوری کا مزہ لینا, کیا بات کیا کر رہا ہوں. یہ جو تاریخ آپ کو علی عباس عسکری نے بتائی, یہ قطعاً میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, میں وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا جو عاشقان علی نے لکھی, میں وہ تاریخ بھی نہیں پڑھ رہا جو لبرل تاریخ ہے, میں ٹپی کل وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو دشمنان علی نے لکھی ہے. ارے علی کے عاشقوں, علی کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. شان عسکری سنا رہا ہے جو علی کے دشمنوں نے لکھی ہے. بدترین دشمن علی مورخ کے قلم میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ تعصب سے بھرے ہوئے اذہان بھی یہ لکھ سکے کہ علی علیہ السلام کے دروازے پر کوئی سوالی آیا اور علی نے پھر اسے خالی واپس بھیجا.
ورنہ کہ وہ میدان جنگ میں تھے تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، وہ مصلی پہ تھے تو ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا، وہ ممبر پہ تھے تو ان سے بڑا کوئی جج نہیں تھا، وہ ممبر پہ تھے تو ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا۔ وہ کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے کہا تھا کہ زمانے والوں واہ تم پہ، تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا، کاش تم اسے ممبر دیتے، اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا۔ ممبر کٹن نہیں آیا، تیرے ہتھی پگڑ نہیں آیا۔ 2023 ٹپ چکے ہوئے تے ایک کیمرے ذاکر بانی دی ٹور واسطے نہیں، انہاں دے پیچھے دنیا ایک ذمہ دار ترین قوم دا تماشا ویکھی پئی ہے بھی ایک رہندے کے پین اپنے سب تو وزنی پلیٹ فارم تو خدا دا نام ہے تے بھی کیا دا قوم نصیب ہوئے اے گل نال لے جاوے۔ علی سے بڑا نہیں، نہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم، نہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی خطیب، نہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی جج۔ خدا کی قسم دن کھڑا اس بات پہ چلتا گیا، میرے پیچھے ڈھیر علم والے لوگ بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں، لیکن میری زبان چلتی گئی تو زلف شب کمر تک آ جائے گی، علی کی سخاوت ختم نہیں ہوگی۔ اگر میر انیس نہ ہوتے تھوڑی عباس عسکری کو پتہ ہی نہ چلتا کہ علی کون ہے، علی کیا ہے۔ اور عزت حسین کی قسم خدا سخن میر تقی میر کے بعد یہ میر انیس علیہ السلام ہی تو تھے جن کے نام کے ساتھ خدا سخن لگوایا گیا، ورنہ کون تھا انیس کے علاوہ جس کے نام کے ساتھ خدا سخن لگوایا جاتا۔ بھلے اس دور میں مرزا غالب موجود تھے، غالب اور انیس کا وقت ایک ہی ہے، غالب دہلی میں تھے، انیس لکھنؤ میں تھے، اس کے باوجود بھی دنیا نے انیس کو خدا سخن کہا، غالب کو نہیں کہا۔ میں غالب کی نفی نہیں کر رہا، میں غالب کا بہت بڑا معتقد ہوں، میں نے غالب کو باقاعدہ طور پر لیکچر کے ساتھ اس کا ایک شعر پڑھا ہے، لیکن انیس کو کیوں خدا سخن کہا گیا مجھے نہیں پتا، غالب کو کیوں نہیں کہا گیا مجھے نہیں پتا، انیس کو کیوں کہا گیا مجھے نہیں پتا۔ میں دو مثلیں پڑھوں، جناب غلام عباس رتن صاحب، جناب علی احمد جویہ صاحب، میرے برادر محترم جناب علی حمزہ صاحب، میں تینوں صاحبان ممبر تیمور بھرا، میں سب سے کہہ رہا ہوں زندگیاں گزر گئی، میں آپ سب سے چھوٹا اور جونیئر ہوں، لیکن چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو مصرع علی عباس عسکری پڑھ رہا ہے، اگر مولا علی کی شان پہ خدا سخن کی یہ بات اس زاویے سے اس سے پہلے سنی ہو مجھے حکم کیجیے گا، میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ تکلیف کرنی ہے مجھے پریشان چہرہ بتانا ہے تاکہ میں کوشش کر کے اس کی پریشانی دور کر سکوں۔ انیس نے آسمان تمہاری جھولی میں ڈال دیا، پتہ نہیں رتن صاحب سے اوپر کی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میر انیس نے لاک لگا دیا، خدا سخن میر ببر علی انیس علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ انیس کا اعلان ہے خورشید فلک یعنی سورج، اور خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ بیٹھا ہے تو مشکل بات ہے، خلیل آج بیرونی مثال مصرع پڑھا تھا میں نے، ارے خورشید فلک، آپ پڑھے لکھے چلوں کو بولنا چاہیے تھا۔ یہ جو آسمان کا سورج ہے نا، یہ علی علیہ السلام کے سر کے تاج کا عکس ہے، خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، ارے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ میں جناب غلام عباس رتن صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ سارا سال پاکستان میں ان کی زیارت ہوتی ہے لیکن ممبر سے گاڑی سے ممبر ان کی زیارت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم میں واحد ذاکر ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے یو کے جانے کا اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ رتن صاحب ہمیں میسر ہوتے ہیں اور ہم انہیں بٹھا کے پکڑ کے ان سے سنتے ہیں، اور رتن صاحب بھی ہمارا خوب دل رکھتے ہیں۔ لیجیے میں میرے مانتے ذاکر صاحب نے اور میں ان کا باخدا فین ہوں، یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے نیاز دی میں نے 6 مصرے سنا دوں، آپ لوگ نہ بھی بولیں تو خیر ہے، اب میری بات یہاں پہ ان سے ہے۔ خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ میر انیس کی لٹریچر دیکھیں گے، میر انیس علیہ السلام کی لٹریچر، خدا کی قسم ہماری ینگ جنریشن یہ گھبرا گئی، یہ ان 2.5 شاعروں میں مفلوج ہو گئی اردو زبان، اللہ اللہ لوگ تھے۔ میر انیس کا لٹریچر کیا لکھی ہے یہ دیکھیے، ایک لفظ فرد، فرد فارسی زبان کا لفظ ہے، اصطلاح یعنی کلہ، لٹریچر۔ انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میرا اعلان ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد۔ میں کسی کا دل دکھا کے نظمہ کھڑا کرنے سے
زیادہ بہتر سمجھتا ہوں محبتیں بانٹ کے کم داد لے لیں. اب دوسرا قافیہ ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. آپ مجھے سنیں گے پلیز. مولا کرم کرے سرکار کرم کرے. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. انیس فرماتے آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد. مجلس کہتے ہیں بابا جی, اسے مجلس کہتے ہیں. ہے دفتر دیوان دو, آپ بزرگوں کی دعا واقعی میرے لیے قدر رکھتی ہے باپ خدا. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد ہے گرمی بازار شجاعان جہاں. گل میری ہوں ذرا جی تواڈے نال میں ہن تک تانوں مخاطب نہیں کیتا کہ مولا دا نام منے سے ضائع نہ کریا جے. گل میں بھاویں کر دو گل نہ ضائع کریا. کافی کتنے ہو گئے؟ شرط ہو چکی ہے. آفاق میں ہے درسا نہیں کوئی جوان مرد. انیس فرماتے ہیں بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے, میرے بس میں ہو, میں جنگلوں کا رخ کر کے نا تمام عمر سے سر دھنتا رہوں اور خدا سخن کو واہ 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 کرتا ہوں. خدا کی قسم یہ لہجہ ہی لکھنؤ لکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اور مولا کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ جتنا میر انیس علیہ الرحمٰن نے مشکل لکھا تھا نا, یہ اس کمیونٹی میں اتنا مشکل پڑھنا بھی ہے. یہ دیکھیے گا آپ تمام میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو کیمروں میں جا کے سنیے گا جملہ کیا ہے. کافی کتنے ہو گئے؟ فرد سرد مرد ہے بد سے علی کی رخ خورشید. سر اٹھائے اسکول کالج والی میری ینگ جنریشن. ہے بد سے رخ علی کی رخ خورشید ہوا سرد. اب انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, میں اعلان کر رہا ہوں شیروں کے جگر آپ ہے سمسان علی سے پھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے. یہ نتیجہ نہ نکالے. معذرت کے ساتھ میری مجبوری ہے, میں اردو پڑھتا ہوں تو میں ان ادیبوں کی بھی زد میں رہتا ہوں. اور یہ 24 شعروں کے شاعر جہاں چاہیں یہ میری کلاس لگا لیتے ہیں. غالب بہت بڑے آدمی تھے, یہاں مطلب اللہ یہ نہ کرے کہ غالب تو معتقد میرے خلاف ہو جائے, مجھے یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو میں اس چیز کو کلیئر کرتا چلوں. انیس بہت بڑے شاعر تھے, غالب بہت بڑے شاعر تھے. غالب آج بھی دنیا کے سب سے معروف ترین آدمی ہیں اردو زبان کے, اور اردو کے دوسرے سب سے بڑے شاعر. پہلے شاعر میر تقی میر اور دوسرے مرزا غالب. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ غالب بہت بڑے معتقد علی تھے, اور غالب اتنے بڑے معتقد علی تھے کہ غالب کے اوپر فتوے لگ گئے تھے. مفتی بھوپال کی جانب سے آپ ابھی ویزا نکلوائیے, ٹکٹ کٹوائیے, جائیے ہندوستان علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کے بلاک میں. آج بھی مرزا غالب کے وہاں وہ خط پڑا ہوا ہے جو مفتی بھوپال نے لکھا تھا. غالب کی مشہور زمانہ غزل تھی کل کے لیے کراج نخست شراب میں, یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب ندیم میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی یہ بودرا. بندگی اللہ کی جاتی ہے, غالب کہہ رہا ہے مشغول حق ہوں بندگی یہ بودراب میں. رتن صاحب میں خدا دی قسم کرا کے دار نظم چھوڑ کے مجمع منٹ جمپ لاوے تو میں کتنے لے چلا, میں اے گلا کیوں کر رہا میں بھی نہیں پتا. میں خدا دی قسم سارا فارمیٹ اپنا کنٹینٹ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. اے دیکھیں جی غالب نے کہا میں علی کی بندگی میں مصروف ہوں. مفتی بھوپال نے خط لکھ کے کہا غالب جہنمی تو پہلے سے تھا, لیکن علی کی ایسی ولایت لکھ کے تو نے جہنم کنفرم کر دیا. علامہ لکن فرماتے تھے یہ مفتی صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بھیجنے کی. یہ تیری جنت ہو گئی, تیری جہنم ہو گئی, یہ اللہ کا کام سین آپ نے جنت بھیجے. اب وہ غالب تھا,
غالب کو مفتی نے جہنمی کہتے. اب غالب پہ فتویٰ لگا ہے عشق علی میں, اور جو جواب نہ دے سکے وہ مرزا غالب ہی نہیں, وہ غالب شورا میں علا کل غالب تھا, اس کو رپلائی دینا. جو نہ بابا جی اب آپ خود لوئر ہیں, آپ لوگ لوئر ہیں, آپ لوگ کی زندگیاں گزر گئیں. اب میں مقدمہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھ رہا ہوں. رتن صاحب اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی جس کا نام مرزا غالب علی حمزہ بھائی, اتنا سیدھا سادہ آدمی, اتنا سیدھا سادہ آدمی کہ آپ اگر غالب کی ہسٹری پڑھیں, وہ آخری زندگی کے 8 سال, اب اس کا میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ازم بتا رہا ہوں کہ جس میں زندگی کے 7-8 سال اس نے آخری گزارے محلہ بلی مارا گلی قاسم جان میں, پرانا چاندنی چوک پرانی دہلی میں جو غالب کی حویلی تھی, وہ حویلی اس کی بالکل مسجد کے ساتھ تھی. مسجد کے ساتھ غالب کی وہ حویلی تھی لوہاروں کی, جس میں غالب کرائے پہ رہے تھے. اب وہ اسٹیٹ فارورڈ اتنا تھا کہ غالب نے مسجد کے ساتھ گھر لے لیا, اور اب شعر کہہ رہا ہے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا. میرے نام ہمیں ایسے ہی بن جاتا ہے. ارے مسجد کے زیر وہ گئی میری نوکری, میں ممبر چھوڑا بھائی, مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا. غالب اس حد تک اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے. اب وہ غالب کو مفتی بھوپال کا خط آیا, وہ لمبا چوڑا خط تھا کہ تو نے شرک کیا, بندگی اللہ کی جاتی ہے اور تو کہہ رہا ہے مشغول حق ہوں, بندگی یہ دوسرا. اب کیونکہ غالب نے اس سے پہلے اس کی ریزن بھی بتا دی تھی کہ غالب نبی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, بھئی جو چیز وہاں سے ہونی تھی وہ علی سے پوری ہو رہی ہے, تو پھر میں علی کی بندگی میں میری زندگی گزر گئی. اب غالب کا اپنا عقیدہ تھا, اس نے کہا غالب تو جہنمی. اب مفتی صاحبان فتویٰ دیتے تھے, مفتی صاحبان کے فتوے پہ تو بندے جنت جہنم جاتے تھے. اب مفتی نے فتویٰ دیا اور غالب اسے جواب دیا. مفتی کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا, 2 منٹ کے بعد اس کے ممبر چھوڑا ہے, قبلہ کعبہ سلام آقا حضور پروٹوکول علی جا محترم دائیں بائیں ایشی اٹ. لیکن اب غالب کیا کرے, غالب نے جناب ہاتھ اٹھایا, غالب نے قلم اٹھایا, نہ سلام نہ دعا نہ بسم اللہ تک نہیں. غالب گل ہی اتھوں شروع کی تھی, ابے مفتی سن. ایک جملہ گوگل کی ذمہ داری سے کہوں گا, ابے مفتی سن, تو نے کہا ہے میں جہنمی کیونکہ میں نے شرک کیا. اب غالب بھی آج کے دور میں وہ بات کرتے تو شاید پکڑے جاتے. اب علی بات عسکری کیسے کرے اور اسپیکر پہ کیسے کرے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کر سکتا ہوں, میں نے دیکھا جی کچھ نہیں ہوا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کر سکتا, لیکن اشارہ دے کے گزروں گا. پہلے بھائی سے لے کے آخری بندے تک پھیلاؤ جھولیاں, جملہ سمجھو. کوشش کرتا ہوں جتنا چھپا کے غالب کا جواب تمہاری جھولی میں ڈال سکوں. تو نے کہا میں نے شرک کیا, پہلے میں تجھے بتاتا ہوں شرک کہتے کس نے. شرک کی ساری ڈیفینیشن غالب نے کی, مجھے ابھی ادھر نہیں جانا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. شرک اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں. تو نے کہا ہے میں جہنمی کیونکہ میں نے علی کے عشق میں وہ شعر کہا. اب پردہ دے کے پڑھوں سارا مسئلہ, اور پھر میرا پھرا کیمرہ میں بندہ کا سیاست ہاتھ نہیں چلتا. غالب فرماتے ہیں, غالب نے چند نجاستوں کے نام لیے اور غالب نے دبا کے لکھا, ارے تو ان نجاستوں کے سمندر میں غرق ہے, تجھے مقام ساقی کوثر کا کیا پتا. جواب سنو. اب غالب کا آپ کو جواب سنا رہے ہیں, علی عباس عسکری ممبر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ذاکرین کی طویل قطار ممبر پہ موجود ہے. میرے مولا ان داستان نوا قصہ گو کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے مولا ان کے سفر پہ خطر فرمائے. غالب فرماتے تو نے کہا میں جہنمی, تو پھر ٹھیک ہے میں جہنمی, لیکن میں دعا مانگ رہا ہوں. سر جی کا لفظ ہے ایندھن. ایندھن کہتے ہیں آگ لگانے کا سامان. پیٹرول ہو گیا, لکڑیاں ہو گئی, ہر وہ اسباب جس سے آگ لگائی جاتی ہے حسن برا, اس کو ایندھن کہتے ہیں. اب غالب شعر پڑھ رہا ہے. غالب نے کہا تو نے کہا میں جہنمی, جو تیرے کہنے میں جہنم ملتی ہے تو پھر پکی ملے, میں نے جہنم قبول ہے. تو کہ میں جہنمی تھے, میں جہنمی ہوا, یا پھر میرا جواب بھی سننا ہے. غالب نے کہا میرے مالک ایندھن. ارے ایندھن, میں تھکا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں. فتویٰ لگے گا تو امام الشعراء مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب پہ لگے گا.
علی عباس عسکری صرف اس کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے اور جھولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں ہر بندہ چپ رہے سوائے ان کے جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والوں کے طرز کے بعد گھروں کے چولہے جلتے ہیں، جنہیں نہیں جلتے ہاتھ دبا کے بیٹھے مجھے داغ بھی نہیں۔ ارے مفتی تو نے کہا میں جہنمی تو میں دعا مانگ رہی ہوں ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ دل کو بولو نعرے حیدری، اے دشمن حیدر سن ذرا، بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اے دشمن حیدر سن ذرا، میدان حشر میں جب سور پھونکا جائے گا، یہ کہہ کر کے جہاں